میں نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں عقید کا تعلیم نہیں ہوئی. عموماً لڑکے کے شاعر تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد مظاہر چلے آتے ہیں. لوگ کہتے بھی ہیں کہ دورہ شروع کر دو, مگر ابھی تک شروع نہیں ہو پائے. بہرحال کبھی کبھی اس سے پہلے ختم بخاری کے ملک پر گیا ہوں, بلکہ پہلی یا دوسری مرتبہ ختم بخاری کے لیے لنگر بڑھایا گیا تھا. مگر وہاں میں نے یاد کیا کہ آپ حضرات فرمائیے جو اکثر جانا ہمارے یہاں جو لڑکیوں کا پیسہ ہے ان میں اکثر بیشتر میں بڑھایا گیا ہے. میں نے مولانا شیخ محمد صاحب لوہار کو مشورے ہیں. میں نے کہا آپ حدیث کے متعلق, اس کے سبق کے متعلق, اس کے لغت کے متعلق ڈاکٹر یہ کوئی بھی ڈاکٹر ہے ہزاروں طالبات مان رہی ہیں اور ہم لوگ اسی پہ ایک صفحہ کیا ہے کبھی تو آپ بیان فرمانے میں سے میں اس حدیث کے متعلق کیسے آنا کوئی بات ہوتی تھی وہ بیان کر دیا کرتا تھا. مولانا مصطفیٰ صاحب کے یہاں بھی گیا, مولانا قریب پہلے گیا, حضرت شیخ یونس انسانی رہتے تھے, لیکن میں پھر بات اس کے متعلق بیان کر دیا تھا. اور اب تو میں بیمار چل رہا ہوں, میرا بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے, میرا آنا بھی مشکل تھا. میں دیکھا بھی کیا حال ہے میرا, ایسی صورت میں اچانک درس رہنا وہ بھی بخاری شریف کا درد رہنا ایسے چلتے پھرتے نہیں ہو سکتا. بخاری شریف بہت بڑی کتاب ہے, حدیث میں اہم کتاب ہے, مگر سب سے اعلیٰ کتاب ہے. اس بزرگوں مختصر یاد ہے جو میں سب سے بڑے لندن میں بیان کیا. من کا یہ باب وزن اعمال کو ثابت کرنے کے لیے ہے, بہت بڑی مقصد ہے. میں کہا وزن اعمال کے ثابت کرنے کے لیے بات بیان کیا ہے. میں نے اس لیے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے, ثابت ہو چکا ہے. جدید سائنس نے بیان کر دیا کہ آنکھ کے اندر جو ہے اس کا بھی وزن ہے, شکل کا وزن ہے, برت کا وزن ہے, سب کو وزن ہی وزن ہے. سب کا وزن تو ثابت ہو گیا, اب خالی اسی کے وزن ثابت کرنے کی ضرورت ہے. امام بخاری نے کے بعد ایسے لوگ سے معتزلہ وغیرہ جو وزن اعمال کے قائل نہیں تھے, ان کے رد کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے. اتنا پر یہ رہے کہ باب رہے گا, ختم نہیں کیا جائے گا, بڑا پڑھایا جائے گا, لیکن یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ وزن اعمال کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آنکھ کا وزن پہ جاتا ہوں بات میں ہماری کیا میں آتا ہوں ہمارے پہ سترہ ہے, کل لگ سکے گا 17 بھائی کچھ سمجھ نہیں ہے, 18 ہے یا 22 ہے. اس آنکھ کے اندر جو پانی ہے اس کا بھی وزن ہے. ابھی آپ کہتے ہیں یہ شکر اس کا وزن ہے, برف کا وزن ہے. ابھی آمادی کے وزن ثابت کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں میں نے کہا نتیجہ ہے کہ وزن اعمال کے اگر سمجھ سکو گی میں کس طرح کی بات کو تم سمجھ چکی گی. مولانا بیان کرنے لگے, میں کہتا ہوں کہ تم کہتے کہ وہ آئی ہو کہ تم سبحان اللہ الحمدی 100 اٹر وغیرہ پڑھا کر لیے 100 اٹر جو ہے تو بڑا علماء بھی کہا, لندن کے علماء بھی کہا کہ آپ بتائیے کہ اس کے سننے کے لیے آئے ہیں کسی مطلب سنا آپ نے اور کسی مطلب کہا آپ نے. کسی کا معمول ہے اس کو مطلب سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ ابھی پڑھتا ہوں, ایک آدمی نے نہیں بولا. دوست بزرگوں کیونکہ اس طرح کوئی بہانا نہیں ہے, یہ اگر میں دیکھ لیتا تبھی یہ ضرور کیا کرتا ہے. اس طرح ہم سب لوگوں کو اہل سنت جماعت کے عقیدے پر رکھتے ہیں. عقیدہ اہل سنت جماعت کا بہت بڑی بات ہے.
ابھی میں گیا تھا مولانا تقی الدین صاحب بہت بڑے عالم تھے 9 بجے سے یا 7 بجے سے بیان شروع کر پورا ہندوستان کے مولوی موجود تھے ہماری بات بھی آئی 1 بجے کے بعد آئی اور 5 منٹ تھا وہ ختم ہو رہا تھا ہم نے کہا جی صبح سے لے کر اب تک حدیثی کے معاملات بیان ہو رہا ہے میں ایک بات یاد کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن کے لیے ایک زہر بھی ہے اور ایک بدل بھی ہے ایک زہر بھی ہے ظاہری اور ایک بدل بھی ہے حدیث ترجمان قرآن کی اس سے ثابت ہوا کہ حدیث کے لیے ایک زہر ہے ایک بدل ہے کیونکہ زہر قرآن کی تفسیر زہر حدیث کر سکتی ہے اور بدل قرآن کی تفسیر بدل حدیث کر سکتی ہے اب تک اتنی دیر سے زہر حدیث مجھے گفتگو رہی ہے آپ کا زہر حدیث مجھے تیاری کی ابھی آپ نے زہر حدیث مجھے تیاری کیا ہے اب بدل حدیث کی تیاری کی ہے مولا کبھی بھی اوپر اچھل گیا ہے میرے دوست جو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ دولت عطا فرمائی ہے بہت ابھی مولانا تقی الدین صاحب بیٹھے تھے میں نے بیان کیا کہ مولانا دیکھیے حدیث کی اتنی وقت اتنی عظمت امام بخاری کو تھی کہ جب کوئی حدیث نقل کرنا چاہتے تھے تو پہلے وہ غسل کرتے تھے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اہمیت کے خاطر اس کی اہمیت پہلے غسل کرتے تھے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے غسل سے طہارت ظاہری حاصل کرتے تھے اور 2 رکعت نماز سے طہارت باطنی حاصل کرتے تب شروع کرتے تھے لکھنا شروع کرتے تھے تو پڑھنا بھی کیسا اور نہیں پڑھنا بھی اسی تعلیم و تکلیف کرتے ہیں لکھنے میں ان کا اہتمام تھا کہ غسل کرتے تھے تاکہ ظاہری طہارت حاصل ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تاکہ باطنی طہارت حاصل ہو جائے اس وجہ سے امام بخاری کے پڑھانے والوں کے لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے جہاں تک ہو اس کو تعلیم کے ساتھ تقریب کے ساتھ اس کو لکھنا لکھانا اور پڑھنا پڑھانا ہونا چاہیے میں سب کہتا ہوں بہت سے لوگ کے کھڑے ہوئے کہا میں تو اسی لیے آ رہا ہے ہندوستان میں لیکن یہ بات میں نے متوجہ کیا کہ مولانا ہے بہت بڑی بات ہے میں تو کسی لائق نہیں مولانا 15 آمدہ کی بتائی لندن میں بھی میں نے یہ ظاہر کیا تھا ہر چیز کا بدل ہے پھول کا اب اسی وطن کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے یہ امام بخاری یہ ایک متضرہ کا اور لوگ تھا جس کے وقت سے انہوں نے لکھا ہے یہ رہے گی بخاری ہے یہ لکھائی نہیں رہے گی مگر اس کے بعد بہت زیادہ گرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اب حدیث جس سے امام بخاری نے بڑے اعمال حاصل کیا ہے وہ حدیث پڑھتا ہے میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھ سے بھی روایت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابي هريره صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مختصر حدیث پر نہایت سادہ حدیث پر امام بخاری نے کیا ہے تاکہ اتنا تعلیم کرے اور عمل ہے اتنی عمل کرو انشاءاللہ تمہارے لے جا کر نہیں سب دو کلمہ جو اللہ کا محبوب ہے ہمیں کچھ ایک ایسے بندی مایوسا کہ جو شخص اس حدیث کو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا دل سے اس کو پڑھے گا معمول بنائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی محبوب اور کا حبیب بن جائے گا کلمتان حبیبتان دو کلمہ ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے
یہ نبی بیان کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بیان کر سکتا۔ نبی کوئی کسی بار یہاں ہو جائے خراب خان فلسفی سائنسی کوئی ہو جائے، لیکن یہ بات نبی کر سکتا ہے کیونکہ ترجمہ ہوتا ہے غیب کا۔ نبی غیب کا ترجمہ خدا کے منشے کو واضح کرنا اور اس کی تبدیل کا کام نبی کا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر دوستوں یہی نہیں ورنہ ہم لوگ بہت سی چیزیں گڑھ لیتے اپنی طرف سے، اس کے لیے بھی نبی کی اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی جیسے شریعت تدریج میں مگر تشریح کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تشریح کے کوئی چیز اپنے خیال سے اور کوئی اپنے عقل سے نہیں کر سکتا۔ جیسے تشریح کا کام نبی کا ہے، تدریج کا کام بھی نبی کا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے فلاں پر میں ہماری نہیں کر سکتے، نبی ہی اس کی شان کو بتا سکتا ہے، درجے کو درجات کو قائم کرنا بھی نبی کا کام ہے۔ جیسے تشریح نبی کا کام ہے، تدریج بھی نبی کا کام ہے۔ اس لیے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں دوست بزرگوں کو بتاتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کا درجہ ہے، سب رحمتی رحمت کا معاملہ ہے نا۔ اخیر میں بخاری میں رحمت کا موضوع رہتی ہے، سب تصویر کی اپنی جگہ پر، اگر یہ پڑھو گے تو رحمان کا معاملہ انشاءاللہ رحم کیا جاؤ گے۔ اس جگہ پر فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان کے لفظ ہے، حبیبتان یہ بھی محبت کا ذکر ہے۔ محبوب محبت یہ اصل ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا پوچھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، اسی بخاری میں ہوگا، دیکھو اللہ کی رحمت، اللہ کے محبت کا یہ معاملہ ہے، گائے بھینس کوئی بچہ دیتی ہے، وہ خود جو ہے اپنے بچے بنے رکھتی ہے، رحمتی کا کرشمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی کرشمہ ہے۔ پھر بتاؤ کہ اللہ کی رحمت کا کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو؟ ہمارے حضرت مجدد صاحب نے فرمایا ہے 100 رحمت ننانوے رحمت میں ایک حصہ رحمت کا اللہ نے زمین پر نازل فرمایا ہے، جس کی وجہ سے بچے دینے والے بھینس یا گائے جو بھی ہو وہ خود اپنے بچے بنے 99 حصہ رحمت اپنے یہاں محفوظ رکھا ہے۔ ہمارے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ رحمت امت محمدیہ کو کام آئے گی، امت المجرمۃ الرب الغفور۔ وہ 99 رحمت، ایک رحمت یہ ساری رحمت کا کرشمہ ہے، اور 99 رحمت جو محفوظ رکھا ہے وہ عالم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے ہے۔ پہلی امتوں میں 2 مصیبتیں تھیں، یا تو سب کافی ان کو کیا رحمت کرتے ہیں، اور دوسری میں موٹی فرمانبردار رہتے ان کو بھی رحمت نہیں۔ یہ امت مجرمہ ہے، مطیع ہے اور مذنب بھی ہے، گنہگار بھی ہے۔ اسی امت کو زیادہ رحمت کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے 99 سے رحمت کو محفوظ رکھا ہے امت محمد کے لیے۔ امت المذنبۃ الرب الغفور، امت گنہگار دوستو یہاں اسی کی ذکر بات ہے۔ کلمتان حبیبتان سب محبت سے رحمت سے سمجھاتی ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کی طرف محمد، اعبدوا الرحمن، حدیث ہے اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ اعبدوا الرحمن، اعبدوا اللہ نے فرمایا ہے، اعبدوا الرحمن ہے، رحمت اوپر کرتا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پر اتنی رحمت کرتا ہے تو تم اللہ کے اطاعت فرما نہیں کرو۔ حدیث ہے، میں احمد آباد میں آئی، یہ حدیث میرے سامنے ہے، فرمایا حدیث میں ہے کہ اللہ سے محبت کرتے جاؤ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اسی میں اللہ مجھے ہے۔ معلوم ہے کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھوک کو دفع کرنا اللہ ہی کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تو ان سے الگ نہیں مانگا مگر الگ ہوئے، سائے میں جا کے بیٹھے، وہاں کھانے نکلے، سائے میں نہیں بیٹھے، سائے میں بیٹھے، دھوپ میں نہیں بیٹھے۔ معلوم اب کبھی کا کوئی یہ بتا نہیں کہ دھوپ میں بیٹھو، مشقت میں بیٹھنا کوئی تعلیم نہیں ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کہاں بیٹھے؟ سائے میں جا کے بیٹھے، وہاں تو آ گیا جا کے بھوکا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ روٹی کا سمجھ گیا، روٹی معمولی چیز نہیں ہے،
فرماتے ہیں ایک عالم نے لکھا ہے کہ اگر بھوک نہ ہوتی سب آدمی کلوڑ ہو گئے، بھوک ویسے کوئی ان کا دودھ گیا تھی جیسا جدید سوری ہوتی ہے، جیسا جوش پرٹ ہوتا ہے، بھوک لگنے سب ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جیسے آدمی گھر جاتا ہے ایک ہوتا ہے بالکل مت بول کسی لوگ ہے کوئی جگہ فرمایا اور بڑے عالم ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر بھوک نہ ہوتی سوا وہ آگے پھر اور ہو جاتے ہیں تکب ہو جاتا ہے، بھوک رہ جاتی ہے سب اس کے امنگ اور بات سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دوسرا اسلام نے ہمارا روٹی مانگا، میرے دوستوں روٹی کی بھی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے روٹی دیے میں بھوکا ہوں، میری بات معمولی بات نہیں ہے، اللہ سب لوگ اس باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لڑکے کا اعبدوا الرحمن واقیموا الصلاۃ وآتوا الصلاۃ تدخلوا الجنۃ بسلام۔ وہ آدمی کیا ہے؟ اعبدوا الرحمن، رحمان کی بات کرو، یہی ہے اللہ کی بات کرو، رحمان کی بات کرو، تم پر رحم کر رہا ہے، ہر طرح رحم کا معاملہ تم سے کر رہا ہے، یہاں بھی رحم کا وہاں بھی رحم کا، رحیم رحمان دونوں ایک درجہ ہیں تاکہ ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھے یہاں رحیم ہے وہاں بھی رحمان ہے تو رحم ہی رحم ہے۔ اس طرح کو اللہ تعالیٰ یہ ہے اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ ہاں احسان کا بدلہ احسانی ہونا چاہیے۔ جب ادھر کی رعایت عنایت ہے تو ادھر کی رعایت کہاں ہونا چاہیے۔ دیکھیے وہاں کیا ہے، وہاں جزاؤ احسان نہیں رہتا ہے، احسان کے بعد احسان ہونا چاہیے زیادہ ہو گئی کہ یہاں دوسری بات ہے بندے کر کے اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر کے عنایت فرماتے ہیں، کلمہ دونوں بدل دیا، غائب اطاعت کا بدلا غائب عنایت کا اور بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں جو بندہ اطاعت کرتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا یہ انا آتینا کا کوثر، ہم نے کوثر دیا ہے، کوثر نہیں دیا جب اللہ کی طرف سے ایسی عنایت ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ آپ کرو، وہاں دوسری بات ہے، یہاں دوسری بات کر رہے ہیں۔ جب وہاں یہ ہے کہ گائے سے کاٹ کا بدلا گائے کے عنایت کرا اور بھی ہو دیتا ہے تو یہ کہو کہ گائے سے عنایت کرتا ہے، گائے سے کاٹ کرا اور بھی ہوتا ہے، ہم نے تم کو کوثر کیا بدلا معاف یہ ہے بارہ جو اللہ تعالیٰ کی عنایت رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ہر ظالم اللہ نے کہا کہ حضرت آپ کے عنایت ہماری طرف نہیں ہے، کچھ کہا 1 لاکھ مرتبہ ذکر کرتے ہو بغیر اللہ کے عنایت رحمت کے نہیں کرتا، وہی توفیق دیتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ بندے کا ذکر 2 ذکروں کے درمیان ہے، اللہ نے ہمارے ذکر کو چاہا تو ہمارے ذکر نے دائرہ پیدا کی، پھر بندے نے ذکر کیا، یہ دوسرا ذکر، اور تیسرا کیا ہے پھر اللہ کی طرف ذکر۔ تو ہمارا ذکر اللہ کے 2 ذکروں کے ساتھ ہے، ہمارا ذکر رحمان اللہ رحمان۔ اس طرح پر میرے دوستوں بزرگوں ان چیزوں کو بھی ہم کو آپ کو سمجھیے، قریبی بات ہے، دین کی بات ہے، یہ دین کی سب باتیں ہیں، قریبی کی دین ہے۔ کلمۃ حبیبۃ الرحمن خفیفتان علی اللسان، لیکن وہ بدل دوسرے میں لسان پر خفیف ہے، ہلکے ہیں، 2 کلمے ہیں، اللہ کو محبوب ہے مگر زبان کو ہلکے، خفیفتان لسان۔ اب آپ کی کوئی دشواری سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیں دے رہی کہیں دشواری ہوتی ہے، ثقیل تعالیٰ زندگی وغیرہ آ گیا، ثقیل تعالیٰ میزان، دونوں بھاری ہے میزان، یہ نہیں کہ ہلکے کام میں تو وزن میں بھی ہلکے یہ نہیں ہے، کہتے ایک دفعہ دخل مقدر کو کرتے ہیں، دفعہ دخل سرکاری پڑے نہیں، دخل مقدر، یہ ہم دفعہ دخل مقدر ہے کہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ کلمتان حبیبتان الرحمن، پھر وہ ہلکے ہیں۔ ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عظیم کا ہلکا ہونا، جگہ اس کی ہلکی ہوگی نہیں، مگر ثقیل تعالیٰ فی المیزان، کہتے ہیں خفیفتان علی اللسان ثقیل تعالیٰ فی المیزان۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے،
اللہ کی پاکی بیان کرو گے بار بار، اللہ تم کو پاک کرے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. ہر دم نہیں، شمع دم سے بھی اللہ پاک ہے. میں نے بیان کیا تھا رسول اللہ نے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ خفیہ کے پاس مگر شمع خفیہ. میں ایک مشکل مثال دیا، دیکھو اللہ کو علام تو کہا جاتا ہے، علامہ نہیں کہا جاتا کیونکہ اس میں کام ہے، کام مطلب شبہ ہوتا تھا کہ اللہ کو مدد کیا کہ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو علامہ نہیں کہا جاتا. ابراہیم صاحب کہا جائے گا اللہ کو، اسماعیل صاحب کہا جائے گا، اللہ کو علامہ نہیں کہا جائے گا. اللہ جیسے گناہوں سے پاک ہے، خطاؤں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، شبہ نقائص سے بھی پاک ہے. جب ہم بار بار یہ کہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام علوم و نقائص اور جتنی کمیاں اس سے دور بھی فرما دے گا. لیکن دل سے کہیں یہ مجھے ایک طریق ہے، گویا کہ یہ حدیث کا ایک طریق ہے. اس طریق پر دل سے اگر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ تم کو تسلیہ، تربیت اور تمام طور سے مشرف کرتا ہے. ایک آدمی جو پڑھے اور تمام بنائے کہتے ہیں تقریر سبحان اللہ. تمام نقائص سے اللہ پاک ہے، نقائص کے شبہ بھی پاک ہے. وہ بے حق ہی سے حساب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک ہے اور تمام کمالات سے متصف ہے. بے حق نہیں بنیے بے تاریخ ہو گیا. یہ صرف یہ نہیں کہ نقائص سے پاک ہے بلکہ جتنے کمالات ان کے سب اللہ کے اندر موجود ہیں، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ بے حقی سے بھی آئے اور پھر اس کے بعد اللہ عظیم یہ کر دیا. اس میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جب وہ اللہ ہے، عظیم ہے، تو تمام کمالات بھی اس کے اندر ہے. بے حقی بھی ثابت ہوا اور اس کی باتیں بھی ثابت ہوا. اس طرح دوست میں نے کبھی بیان کیا نہیں، اللہ کا رسول ہے آپ لوگ ابھی جلدی ایک گزارا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں. تو میں نے کیا تمام ہمارا ہم سب موجود تھے ایسی بیان کر دیا ہے. لیکن بہت لوگوں نے پسند، بہت پسند ہے. بارہ اس پر بھی میں بہت کمزور ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ اتنا بیان کر دیا. ہم لڑکوں سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی فضیلت سے مشرف فرمایا ہے، بہت بڑی. اس سے بڑھ کر کے یہ چیز کوئی نہیں دے سکتا. وزارت جا سکتی ہے، بادشاہ جا سکتی ہے، لیکن یہ جو آپ کو ایک تمغہ ملا ہے یہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ ہمیشہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء. اب وہ خالد بننے بعد تو وارث بن گیا کیونکہ سب سے اہم کتاب ہے بخاری، جو سب سے بڑی وراثت بھی آپ کو بھول گئی. اس بنا پر علماء ورثۃ الانبیاء کے بارے میں علامہ شاہی بھائی کل کا من ورثۃ الانبیاء. اگر تم کہو کہ ورثۃ الانبیاء کون ہے، میں کہوں گا الذین ہم عالم و عامل، جنہوں نے علم حاصل کیا، عمل بھی کیا اور آگے تھوڑا کہیے اور حال بھی حاصل کیا ہے. علماء کا حال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، کوشش یہ کرو کسی غور پر نہ رہو بلکہ اس کو عمل میں لے آؤ، اور صرف عمل میں نہیں بلکہ اس کو حال میں لے آؤ. تین درجہ ہے، ایک قول ہے، ایک عمل ہے اور ایک حال. دیکھا ابھی دیکھا تھا، کل بھی دیکھا میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ہے، ایک قول ہے اور ایک عمل ہے اور ایک حال ہے. ہمارے سماجی لوگ جو اس طریقے سے تعلق کرتے ہیں ان کو صرف عمل ہی پر نہیں بلکہ حال پیدا کرنا چاہیے. حدیث کا حال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے بھی متصل ہونے چاہیے. اس حال کی تفصیل پورا تصور پوری ہم لوگ کتابیں لے جائیں گے کیا حال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان احوال کو بھی پیش میں رکھنا چاہیے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز میں تھے، امام نے اجلاس گزرت پڑھی. مولانا اب ایک فرمی ماہی کے واقعے کو لکھا ہے. امام صاحب سے چلے گیا اپنے ہوئے، لیکن ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ کھڑے ہو داڑھی پکڑ لیا، کہا اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے لے گا، اے وہ ذات جو ذرہ برابر بلی کا بدلہ بدل سے لے گا.
اس عبد نعمان سے آپ کو بتا دیے، اس عبد نعمان کو آپ سے بتا دیے، داڑھی پکڑے رہے، یہی کرتے رہے، پھڑی کی اذان ہو گئی۔ اس پر ہمارے حضرت ماشاء اللہ نے فرمایا تھے کہ دیکھو ہم امام حنیفہ کے اقوال کے متبع مقلد ہیں، کاش کے احوال میں بے نظر آئے عمل ہے۔ امامی صاحب وہ قول ہے یا حال ہے، تو قول کو لیتے ہو، حال کو کوئی چھوڑتے ہو، پیدا کرو، یہ حال بھی پیدا کرو، جب صحیح معنی میں تم مقلد ہو گئے، صحیح معنی میں تم مقتدی ہو گئے۔ مہاراج یہ چیزیں بھی ہیں، بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان احادیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق فرماتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی ہر عالم کے لیے، لکل عالم، ہر عالم کے لیے وظیفہ ہونا ہے، بالکل لکل عالم بالکل فیما بین و بین اللہ، ہر عالم کے لیے ایک وظیفہ ہونا چاہیے، ورد ہونا چاہیے جو اس کے اور اللہ کے درمیان، اس کے درمیان یہ چیزیں بہت پیش نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قوم میں بہت فکر ہے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ حال ہے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں، فضیلت کے ساتھ محبت بھی آئے پر کمال ہے۔ اس بنا پر اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر حقیقت کے ساتھ اس بطن حقیقت پر بھی ہم کو دسترس ہو، ہمارے دل میں اس کی وقار ہو، عظمت ہو، اس کی حقیقت سے آشنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ اس وقت میں لائق نہیں تھا، لیکن چونکہ موضوع ہم لوگ کا تو یہ ہے، اس طرح سے اس موضوع پر تو بول ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے عمل کی، آپ حضرات کو بھی۔ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ یہاں آنے کے بعد ایمانی حرارت معلوم ہوتی ہے، بہت ہی ایمانی حرارت، دل مسرور ہو جاتا ہے، دل میں الحمدللہ سرور پیدا ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو دیکھ کر کے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں۔ اور جو حضرات بھی آپ لوگ آئے سمجھے میں، سب نے اپنی دینی خدمات کو بھی بیان کیا ہے، دینی خدمات کو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، آپ کی برکت سے یہ ہو رہا ہے۔ اس طرح دینی خدمات کی عزت اور دلوں میں احترام یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ ہر طرف اس کو پھیلائے تاکہ دین کی عظمت ہمارے قلوب میں آ جائے۔ اور دیکھیے کہ کیا دین کی عظمت ہے، لباس میں ہمارا بڑھا جا رہا ہے، لاکھوں کا لباس پھٹا ہوا پرانا۔ سطر کیا ہے؟ یہ فرائض میں سے سطر، فرائض میں سے، جیسے عورتوں کے لیے سطر ہے، مردوں کے لیے سطر ہے، مگر آج سطر کا کوئی لحاظ نہیں۔ الحیا شعبۃ من ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا شعبہ ہے ایمان کا۔ ایک لڑکے کو نہلا رہی تھی ایک لڑکی، اور وہ ننگے نہیں ہونا چاہتا، حدیثوں میں ہے، وہ ڈانٹی تھی عورت، یہ حضور نے فرمایا اس کی قدر کو الحیا شعبۃ ہے۔ حیا جب تک ہے گناہوں سے بڑھتا رہے گا، حیا جب ختم ہوگی گناہ آ جائیں گے، کوئی روک نہیں سکے گا، کیوں آج اس کو کیسی ہو رہا ہے۔ اس جناب اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے بھی مشرف فرمائے، بلکہ عمل کرانے ہیں، ان سے ہم باخبر رہیں، بے خبر نہ ہونے پائے۔ اگر بے خبر ہوگی پھر نسل برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح پہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر کوئی دینی شعور پیدا ہو۔ دین کیا چیز ہے؟ دین ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہاں کی نعمت ضرورت آج نکل نہیں ہے، جس کے دل میں دین ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ اس کا وسیلہ صرف اللہ اور اللہ کی عنایت ہے، اور جنت میں داخلہ ہے، اور اس کا کیا ہے کچھ کہاں نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مدارس کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے۔ بڑے گاڑی ہمارے جو محدث رہے ہیں بخاری ہے، بہت ہی محبت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور حضرات موبائل سب کی مغفرت فرمائے، اور یہاں سبھی حضرات کو اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، دین کی عظمت کے ساتھ، علم کے شرط ملحوظ ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور رسالہ حدیث ان امور میں، ان صفات میں، بلکہ صفات کے کمانے میں ترقی آپ حضرات بھی محبت کرتے ہیں، اسی محبت کو میرا آپ گیا صفات سے آج بھی یہ کام کرنا ہے۔
کل بھی مولانا موجود ان کے یہاں نہیں کروں گا بیان نہیں کروں گا یہی دائیں کروں گا اور تیسرے دن ترکیب میں ہے ان آدمی کو انہوں نے بلایا ہے اس کا نتیجہ یہی ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی کارآمد ہے جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس سے مستفید فرمائے ہیں آپ اور رات کو بھی مطلب سارے آنند کے لیے دولت ایسی آپ اور رات کو بھی کہ امام بخاری کی میری تھی اس کے بعد کوئی مصیبت سب برداشت کرنے چاہیے آپ وارث انبیاء چاہے کہیں رہیں چاہے کھلے رہیں چاہے جیل میں رہیں مولویت آپ کو کوئی چھین نہیں سکتا ابن تیمیہ کہتے ہیں میرا کیا کرو گے جیل میں بھیجے کہ میرے لیے خرمت ہے جیل میں بھیجو میرے گھر شہر بڑا کرو میرے لیے شہاد ہے قتل کرو میرے لیے شہادت ہے ہر حال میں مجھے حاصل ہے اس طرح پر ان چیزوں کا مضبوط رکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے اللہ ہم سب کو کام کی توفیق دے اور قبول فرمائے بہت ہی سمجھ بوجھ سے کام کرنے کی توفیق دے اللہ توفیق دے آپ کے خلوص سے کام کرنے کی توفیق دے دعا کریں ابھی دعا کریں نکالنے کا